بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جن گھروں میں بلی نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر بلی لے آئیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جانتے تھے، اس حقیقت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بلیوں کے ایک ایسے راز کے بارے میں بھی بات کریں گے جسے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ بلیاں عید الاضحیٰ والے دن کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی کون سا کھانا پسند کرتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں بلی کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، یہ بھی جانیں گے کہ بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بلیوں کے بارے میں کئی ایسے گہرے راز ہیں جو اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ یہ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں عذاب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی جب پانی میں تھی تو اسی دوران کشتی کے اندر چوہے پیدا ہو گئے۔ چوہوں نے کشتی کے اندر موجود گلے کو خراب کرنا اور کشتی کے پیندے کو بھی کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی کے اندر پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا، اے حضرت نوح علیہ السلام، شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ تو شیر کو ایک زوردار چینک آئی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں نتنوں میں سے بلی کا مادہ اور نر جوڑا باہر گر پڑے۔ اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا اور یوں کشتی باسیوں کو چوہوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید کے روز بلیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ بلیاں عید کے روز سب سے گندی جگہ تلاش کر کے وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں جہاں پر ان کو بہت سارا گوشت مل جاتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کی جاتی ہے تو یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید والے دن یہ بلیاں آخر کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید والے دن بلیاں سب سے گندی جگہوں پر جا کر گوشت تلاش کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بلیاں عید کے روز چھری اور خون کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ جبکہ عید کے روز ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا ہے تو یہ بلیاں خون کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور گھر کے کسی کونے میں چھپ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی ہر بات میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر ایک بات پر تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان سچائی پر مبنی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص قسم کی طاقت پائی جاتی ہے جو کسی دوسرے جانور میں موجود نہیں ہوتی، اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد دو جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، ایک بلی اور دوسرا سانپ۔ بلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیران کن خصوصیات رکھی ہیں جن کے سبب ایک انسان ان سے بے حد فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ گھر میں بلی کو پالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانی لمس کو بے حد پسند کرتی ہیں۔ مرد اور عورت کو بھی بلی پر ہاتھ پھیرنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے
کہ بلی کے لمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ بلی کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان بلیوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہاتھ کے ذریعے اس کے دماغ کو سکون میسر ہوتا ہے۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بلی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس پیاری بلی کا نام معائزہ تھا۔ اس بلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بلی کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بلی آ گئی۔ آپ کی جب اس بلی پر نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ یہ بلی حاملہ تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بلی کو دیکھا تو اپنے لشکر کا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ نہیں چاہتے تھے ہماری وجہ سے اس بلی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جانے سے منع فرما دیا۔ صحابی کو حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچوں کو جنم نہ دے دے اس وقت تک تم اس بلی کے پاس ہی موجود رہنا۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بلی کے پاس پہنچے اور اس کے بعد اس بلی کو اپنے ساتھ مدینے لے گئے۔ یہ بلی اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بلی کو دیکھا جو آپ کے مبارک مصلے پر سو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی کی مدد سے جائے نماز کے اتنے حصے کو کاٹ دیا جس حصے پر بلی سو رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے بلی کی نیند خراب ہو، اور یہ تمام واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث کی کتب میں صرف ایک بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم اور تشدد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کو بلیوں والا کہا جاتا تھا، مدینے میں ایک مرتبہ انتہائی گرمی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بلی دیوار کے چھوٹے سے سائے میں لیٹی ہے، تو انہوں نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ انہوں نے بلی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گنہگار عورت جہنم کی آگ سے اس لیے بچ گئی کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اور نہ ہی اسے کھولا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے کچھ کھا پی سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی اپنے ناخنوں سے اس عورت کو نوچ رہی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ محترم ناظرین، اب یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عملیات کرنے والے لوگ بلیوں کی قربانی کرتے ہیں، خصوصاً کالی بلی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بلی میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جو لوگ بلی کو خواب میں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا، اور ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، کیونکہ صدقہ تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر کسی کے خواب میں بلی آئے اور وہ اس کو بھگا دے تو اس کا مطلب ہے
کہ وہ چور کو بھگا دے گا۔ ناظرین، بلی کے سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اور بلی کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے، اور بلی کے محسوس کرنے کی صلاحیت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اسے زلزلہ آنے سے پہلے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ بلی واحد جانور ہے کہ جس کو پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا ہے۔ بلی اگر 75 میٹر کی بلندی سے بھی گر جائے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے تھوڑی سی بھی چوٹ نہیں لگتی، یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس لیے کیونکہ اس کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے اور یہ دوسرے جانوروں کی نسبت انتہائی شاطر اور چلاک ہوتی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔